الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حاضرین سامنے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے والدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی محترم علامہ مفتی فاروق قادری صاحب زد علم ابھی بتایا ہونے کہ ماشاءاللہ ان کے لخت جگر کا ماشاءاللہ جمیل رضا ہے بھی جس کے نام مسلمان ہے ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ مجھے بتایا کہ پچھلے دنوں جو کورونا آیا تھا اور لاک ڈاؤن کے معاملات کے اسکولس بند تھے، کوارنٹائن کا معاملہ تھا، تو انہوں نے اس کوارنٹائن کو قرآن ٹائم کر دیا اور یوں ماشاءاللہ اس قرآن ٹائم میں انہوں نے پورا حفظ کر دیا قرآن۔ بڑی اچھی بات ہے۔ تو کئی لوگوں کے لیے کوارنٹائن جو ہے بڑا تکلیف دہ تھا، لیکن کسی کے لیے بڑا سعادت والا تھا۔ اور سعادت والا اس کے لیے تھا جنہوں نے کوارنٹائن کو قرآن ٹائم کر دیا اور ماشاءاللہ وہ حافظ قرآن ماشاءاللہ ہو چکے، مبارکباد ہے، تو بہت بڑی سعادت ہے۔ خاندان میں کم از کم ایک تو آپ ہونا چاہیے، ایک تو ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میرے گھر میں بھی حافظ قرآن ہے، یہ خاندان والوں کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اچھی تربیت کے نصیب فرمائے، ہمیں سعادت عطا فرمائے کہ ہمارے بچے اچھے بچے بڑے اچھے بچے، یہ مستقبل انہی کا مستقبل کے معمار ہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کو سچا پکا عاشق رسول اللہ بڑی محبت سے باواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، وہ جان ہے وہ جہان ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن درج کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ بزم توحید کی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ لاکھ کا استعداد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شملہ اسی نام سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جان کی، وہ جان ہے
اپنے مصطفیٰ تیرے لیے امن ہے، تیرے لیے امن ہے، جو مصطفیٰ کا ہو گیا اس کے لیے امن ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں جو بھی رضا کا ہو گیا اس کے لیے امان ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت ہماری جان مسلک کے حق کا جو ترجمان ہے، میں امید رضا ہوں جان لو، اعلیٰ حضرت میری پہچان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے، رب اعلیٰ حضرت نے جو حمد لکھی نا، جو عالمین کو پالتا ہے، پتھر میں کیڑا ہے اس کو پالتا ہے، شکم مادر میں اگر سوئی کے نوک کے برابر سوراخ ہو جائے تو بچہ زندہ نہ رہے، لیکن وہ اندر بھی اس کو پالتا ہے، وہ ہر ایک کا رہا ہے، ہر پورے عالمین کا، تو جو پالنے والا ہے وہ ہمیں کہاں بھیج رہا ہے؟ بڑا مدعا ہے، جو عالمین کو پالنے والا ہے وہ ہمیں بھیج کر رہا ہے، سب سے بڑی بھیک مغفرت کی بھیک، اگر وہ بھی چاہیے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ، یہ وہ رب ہے کہ جو ہمیں وہ در دکھا رہا ہے، کہ جس در پہ جائیں گے نا تو پائیں گے اللہ، آئیں گے محبوب تیرے پاس، آئیں گے اللہ، لَوَجَدُ اللَّهَ، نام کے ساتھ تاکید کے ساتھ ضرور اللہ کو پائیں گے، کیسا ثواب رحیم، آئیں گے تیرے پاس، آئیں گے اور پائیں گے بھی تواب رحیم۔ سیدھی عالم کہتے ہیں یہ گھر، یہ در ہے اس کا، گھر در نہیں ہے، مجدہ ہو بے گھرو کہ صدا اچھے گھر ہے، صلاح کہتے ہیں دعوت، تو دعوت دیے قرآن، تو سب سے بڑی اگر بھیک بھی چاہیے تو حضور کے در سے ملے گی، اور جو کچھ چاہیے حضور کے در سے ملے گی، خود حضور فرماتے ہیں انما قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا کرتا ہے، میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت جو تعریف کی اللہ کی ہم بیان کی وہ ایسے کی ہے کہ حضور کے نام کو تھام کے ہر شے کا خالق اللہ، اب کس چیز کا ذکر کریں، کسی کا ذکر نہ ہو تو ناراض ہو جائے کہ میرا ذکر کیوں نہیں کیا، مجھے اللہ نے بنا، تو اعلیٰ حضرت نے سارے طفیلیوں کو چھوڑ کر اصل کی بات کی، اصل کا ذکر ہو جائے تو پھر بھی بہت کچھ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے محبوب کے دامن کو تھام کر اللہ کا بیان کی، اور ایسے بیان کی سبحان اللہ، میرے امام کہتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ ایک نئے اسلام لے آئے صحابی بن گئے اور عرض کی حضور مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کرو، آپ کہا جاؤ اجازت پیش کرو۔ جب وہ گئے انہوں نے دعوت پیش کی تو لوگوں نے ان کو بہت ضرور اور ان کو بہت مارا، زخمی کر کر زخمی ہو کر حضور کے پاس
اسی حضور میں نے دعوت کی انہوں نے مجھے ساتھ کیا بس حضور اب ہاتھ اٹھائیں ان کے خلاف بس دعا کریں تو میرے آقا نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعا دی کہ اللہ اس کی قوم کو ہدایت دے. یہ سن کر اس صحابی نے عرض کی حضور میں تو خلاف دعا کرنے کو کہا آپ نے ان کے حق میں کر دی. کہا بات یہ ہے کہ میں ہوں ہی سراپا رحمت سراپا رحمت آپ کو یا مجھے کہتے ہیں نا کہ حضور سے محبت ہے کہ نہیں کس کو ہے تو بتاؤ میں آپ کو ہم کو کیا ہم کو ہوگی حضور کون سا یہ بات رکھیے گا حضور ہم سے محبت کرتے ہیں نا تبھی ہمارا یہ بیٹھے یہ آپ کو بتا دوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت جو توجہ ہے نا اس وجہ سے ہمیں محبت ہے حضور توجہ نہ ہوتی تو یہاں پہ بیٹھے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کی نگاہوں پہ رکھا ہے. اعلیٰ حضرت میں بات کی ہے نا وہ 16 آنے اگر 1 روپے میں 20 آنے ہوتے تو میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں 100% یہ بات کی نا بڑی کمال کی بات کی اور بالکل قرآن حدیث اور شریعت کی روشنی میں کی کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا سہارا تجھے ہم خدایا تجھے ہم خدایا تجھے ہم خدایا تجھے ہم خدایا تجھے ہم خدایا. قرآن حدیث ساتھ چلتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں جن کی نظر ہے قرآن حدیث پر وہ تو بڑا محظوظ ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت یہ مصرے چلتے چلیں کہ قرآن حدیث ساتھ چلتے ہیں. واللہ بلّہ تمہیں حاکم برایا جب تک ان کے فیصلے کو دل و جان سے تصدیق کرنا حضور ایسے کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا تو پھر اس کو چور چور نہیں کرنا فوراً تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم بتایا تمہیں قاسم بتایا تمہیں قاسم تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم بتایا تمہیں قاسم بتایا تمہیں شافع بتایا تمہیں شافع بتایا تمہیں دافع بتایا کوئی تم سا کون آیا 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 کوئی تم سا کون آیا. آپ کو یہاں کسی نے سوئی لینے کے لیے بلایا بیٹھ 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 سارے بیٹھ 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 وہ بھائی آگے بیٹھ بیٹھ سکون سے آپ خاموش ہو جائیں تو آئیے جی آ جائیے آپ کے کھڑے ہونے سے بتا دیں نہیں نا آرام سے سکون سے بیٹھے اردو کی نہ سن ادب ہوتے آداب ہوتے بڑی محبت سے پڑھی ہوئی تمہیں شافع بتایا کوئی تم سا کون آیا وہ کنواری پاک مریم کو نفر توفیق
کا دم و نفخ فیہ کا دم و نفخ فیہ کا دم اے عجب نشان اعظم اے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا چایا سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا اور یہی بولے سدرا والے یہی بولے سدرا چمنے جہاں کے تھالے چمنے جہاں کے تھالے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں چھان ڈالے سبھی میں چھان ڈالے تیرے پار کا پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا نبی تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور ارے خدا کے بندوں ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے میرے پاس تھا میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی یہ چیلنج ہوتا ہے چیلنج آراحت کا چیلنج ہے جاؤ بولو بتا بھی دوں کہ ابھی میرے پاس ابھی نہیں بھریوں کا دل ہے اللہ والوں کے دل ایسے کیسے ہو جاؤ جاؤ ڈھونڈ کے اپنے دل کو کہاں ہے اب جناب بڑا ڈھونڈنے لگے ادھر ادھر یہاں وہاں کہاں نہیں ڈھونڈا آخر میں اس جگہ پہنچے جہاں ان کو شک شاید ہوگا تو نہیں ہوگا جب وہاں گئے تو کہتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل در روزہ کے مقابل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا کیسا پایا دل کی کیفیت کو کوئی جان سکتا بھائی میرا دل ادھر ہے آپ بتائے ادھر ہے آپ کا دل ادھر ہے میں بتائے اندر میں کیا ہے کیفیت تو کوئی جان نہیں سکتا اور وہ بھی دل اگر آدھا ہوگا ڈھونڈ تو لیا کہ ڈھونڈ کے کہیں کہ مجھے کو مشکل پتہ چلا کہ تھا کدھر ارے روزہ کے مقابل نظر تو آیا لیکن یہ نہ مشکل کیسے پائے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں آراحت کے قلب کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ قلوب کی صفائی نصیب فرمائے میرے پیارے بھائی اگر آپ بیٹھ رہے ہوں تو مجھے پڑھنے میں بڑا لطف آیا اپنا بڑی
اس طرح محفل نہیں ہوتی، نہیں اس طرح محفل نہیں ہوتی، بہت سکون سے بیٹھے اللہ کے محبوب کا۔ اب کوئی کھڑا نہ ہو، اگر کھڑا ہو جائے تو بندہ خود ہی بٹھا دے، بار بار مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا۔ اب یہ پتہ نہیں میں اردو میں سمجھتے شاید کہ میں پنجاب بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں، بیٹھ آدھا سے کلام سنا۔ وصف رخ میں کیا